मीडिया ट्रायल कर रहे थे, वो भी रह गया बीच में। अभी तोशा खाना भी खत्म होगा, वो भी पता चलेगा कि इस इलेक्शन कमीशन ने इनको खुश करने के लिए मेरे पे केस किया था, और फंस जाएंगे ये आप, क्योंकि तोशा खाना का रिकॉर्ड सारा अवेलेबल है। तो तोशा खाना का जब रिकॉर्ड अवेलेबल है, इन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी है, क्योंकि उसमें नवाज शरीफ और जरदारी ने फंस जाना तोशा खाना में। और इंशाल्लाह इनकी जो गाड़ियां इन्होंने चोरी की है वो भी हम सामने लेके आएंगे। उसके बाद मीडिया जो एक सतून होता है डेमोक्रेसी का, उसके ऊपर वारदात शुरू हुई। इमरान खान और पीटीआई का ब्लैकआउट शुरू हो गया मीडिया में। हमारे दौर पे कहते हैं कि जी मीडिया के ऊपर पाबंदी थी, जितनी आजादी हमारे दौर में मीडिया के ऊपर थी, मैं चैलेंज करता हूं, पाकिस्तान की तारीख में नहीं थी। खुल मीडिया ने जिस तरह हमें अटैक किया, मेरे पे, सब पे, मेरे घर वालों पे, कभी ऐसा मीडिया का अटैक नहीं था। हनीमून पीरियड भी नहीं मिला, पहले दिन से अटैक शुरू कर दिया। और जैसे हमारी गवर्नमेंट गई, मीडिया को टोटल कंट्रोल किया गया। खुद टेलीफोन जाया करता था नामालूम साहब से कि जनाब इमरान खान को नहीं दिखाना। उनको ओनर्स को टेलीफोन करके कहा जाता था कि इसको नहीं तुमने दिखाना। जो 2-3 चैनल्स थी वो जो दिखा रही थी, उनके ऊपर आप प्रेशर डाल के उनको भी बंद करवा दिया कि आपने भी नहीं दिखाना, लाइव इमरान खान की कवरेज नहीं दिखा दी। जो सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान की है, उसके लीडर को कैसे एक डेमोक्रेसी के अंदर आप मीडिया से ब्लैकआउट करवा देते हैं, उसकी स्पीचेस नहीं दिखाने देते। और ये भी आप ये लाइव नहीं जाएगा क्योंकि उनको खौफ है कि पता नहीं वो क्या कह देगा। तो इतना खौफ है फ्रीडम ऑफ स्पीच से। और मैं आज याद कराना चाहता हूं हर वो हमारा सहाफी जो हमारे दौर में कहता था कि जी देखें यहां पाबंदियां लग रही हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि आज और कंपेयर करें, मैं कहता हूं पाकिस्तान की जमहूरियत की तारीख में कभी ऐसी पाबंदियां नहीं लगी जो आज लगी हुई है हमारे ऊपर। तो मीडिया इन्होंने कर दिया। फिर फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक, 25 मई को से शुरू होता है। लोगों के घरों में पुलिस घुस के, पीटीआई के एमपीज लोगों के घरों में घुस के, ना चादर ना चारदीवारी, वहां जाके जो इन्होंने जिस तरह तशद्दुद किया, लोगों को उठाया। एक 11 साल के बच्चे को लेकर जा रहे हैं जेल में क्योंकि बाप नहीं था। एक घर में अटैक कर दिया उन्होंने, वो एक मेजर साहब थे, उनको क्या पता कौन आ रहा है घर में। कोई किसी के घर में रात दरवाजा तोड़ के घुसता अंदर, उसने गोली मार दी, उसने समझा कोई डाकू आ रहा है। उसको पकड़ के उसके बेटे को उन्होंने जो तशद्दुद किया पुलिस ने, जो बेटे से किया। मैं 6 महीने के बाद बेटे को मिला, उसने कहा मैं अभी भी मैं रात को सो नहीं सकता, इतना इन्होंने मेरे जुल्म किया। उसके बाद 25 मई को जो औरतें बच्चों के ऊपर इन्होंने वहां देख रहे हैं कि फैमिलीज आई हुई हैं। तहरीक इंसाफ की कैसे ये कह सकते हैं कि हम किसी भी इंतशार के अंदर हम मुलव्वस हों, क्योंकि जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार क्यों चाहेगी। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मसले इलेक्शन में, वो इंतशार क्यों चाहेगी। लेकिन हर जगह हमारे ऊपर उन्होंने हमें कोशिश की कि किसी तरह हम रिएक्ट करें, हमारे ऊपर टेयर गैसिंग या जो भी करें, ताकि ये कह सकेंगे तहरीक इंसाफ इंतशार फैला रही है, ताकि और केसेस बनाएं और किसी तरह इलेक्शन ना हो मुल्क में कि जी फजा नहीं है, सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं है। तो हमारे पास तब से शुरू हुए। फिर उसके बाद हर जगह और बनते गए, केसेस बनते गए। मेरे ऊपर आज 144 केस बन चुके हैं। मेरे और अली अमीन के ऊपर, दोनों के ऊपर इन्होंने गद्दारी का केस बना दिया। मेरे ऊपर गद्दारी का केस यह है कि जनाब मैंने अपनी कई तकरीर में, और कोई एक मैजिस्ट्रेट कह रहा है कि मैं इतवार को ऑफिस था जब कोई होना नहीं चाहिए था। मैंने और मेरे स्टाफ ने देखा कि इमरान खान ने कोई ऐसी तौहीन कर दी है इदारे की, क्योंकि मैंने डर्टी हैरी कहा है और मैंने साइकोपैथ कहा है। इसके ऊपर मेरे ऊपर गद्दारी का पर्चा कर दिया। मैं आज जो ये कर रहे हैं, मैं उनसे सवाल पूछता हूं कि आपको पता है कि आप पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं इन चीजों से। सारी दुनिया में ये जब जाता है कि आपने डर्टी हैरी और साइकोपैथ उसने तकरीर में कहने की वजह से एक गद्दारी का पर्चा कर दिया जाए एक्स प्राइम मिनिस्टर पे, इसका पता है पाकिस्तान को नुकसान कितना है, क्योंकि दुनिया मजाक उड़ा रही है पाकिस्तान का।
ہمیں بنانا ریپبلک سمجھ رہی ہے. 144 پرچے جس میں 40 دہشت گردی کے پرچے میرے اوپر ہیں. یہ ساری دنیا باہر کی چینلز ساری انٹرسٹ ہے, یہ ساری چیزوں کی رپورٹنگ ہوتی ہے. تو کس کا آج پاکستان کا کیا امیج باہر جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر بنانا ریپبلک ہے, یا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی بنیادی حقوق کی حفاظت ہی نہیں ہے, جمہوریت ہی نہیں ہے. اور سارے ہمارے ایک وقت پہ 3100 ہمارے کارکنوں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دیا. ایک طرف الیکشن اناؤنس ہوا ایک طرف ورکرز کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد سوشل میڈیا کے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں, اغوا کر رہے ہیں, وہ غائب ہو جاتے ہیں. ہمارا اظہر ماشوانی غائب ہو گیا 7-8 دنوں کے لیے, پتہ نہیں کدھر گیا. ساری فیملی گھر والے میرے سے پوچھ رہے ہیں. پوری طرح اس ملک کو سمجھنا چاہیے کہ جب یہ مسنگ پرسن ہوتا ہے, یہ جو بلوچستان میں روتے ہیں لوگ, یہ جو کراچی میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اٹھا کے لے گا کسی کو, اس گھر کے اوپر کیا گزرتی ہے جب آپ کسی کو اٹھا کے اغوا کر لیتے ہیں. اور پھر اعظم سواتی سے جب اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے, اس کو کسٹوڈیل, پہلے تو اس کو بچوں کے سامنے, اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارتے ہیں آ کے 3 بجے گھر میں گھس کے, پھر اس کو اٹھا کے لے جا کے ننگا کر کے ٹارچر کرتے ہیں 75 سال کے آدمی کو. اس کے اندر اتنا غصہ ہے آج, کیونکہ جب آپ کسی سے اس طرح ذلیل کرتے ہیں, آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو ڈگنیٹی دیتا ہے, ہمیں ہماری عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے, جب آپ اس کو ننگا کر کے ایک ٹویٹ کے اوپر کہ اس نے باجوہ کو کہہ دیا کہ NRO2 آپ نے دیا ہے, اس کے اوپر اس کو ننگا کر کے اس کو تشدد کرو, سوچو کہ اس کا کیا امپیکٹ گیا, ہماری پارٹی پہ کیا امپیکٹ گیا. اور سب کو پتا کون اس کے پیچھے تھا. پولیس نہیں تھی, نامعلوم افراد نے یہ کیا, گل سے یہ کیا. شہباز گل کو بھی اٹھا کے لے کے گئے, 2 دن رکھا, تشدد کیا اس کو. ایک یونیورسٹی کا پروفیسر ہے, اس کو پکڑ کے انہوں نے تشدد کیا. کدھر گئے فنڈامنٹل رائٹس؟ کوئی پوچھنے والا نہیں. خوف ہے ساری جگہ کے, او ہو جی نامعلوم نے اٹھا لیا, خوف ہے ان کا کہ کوئی سب ان کے سامنے ڈرتے ہیں. سوشل میڈیا کے بچوں کو پکڑا, کسی کو کبھی کوئی اٹھا لے, ان کی عجیب عجیب خبریں آئیں, پکڑ کے وہی ننگا کر کے ان کو ذلیل کر کے ان کو پھر گھر واپس دے کہ آپ نے کچھ نہیں کہنا, آپ نے کسی کی تنقید نہیں کرنی. کوئی یہاں ایک ایسے انٹچبلز ہیں, ان کا نام بھی نہیں آپ نے لینا. یعنی یہ کوئی مشرف کے مارشل لاء کے اندر ہم نے کبھی اس طرح کی سختی نہیں دیکھی. میں نے کبھی اس طرح, میں اپوزیشن میں تھا, کبھی میں نے اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جو ہمارے اوپر ہوا, اور ہوتا جا رہا ہے, رکتا نہیں ہے. ہمارے جو لوگوں کو اٹھاتے ہیں وہ سب بتاتے ہیں, ان کو پکڑ کے لے جاتے ہیں, روزوں میں انہوں کو اٹھایا, نہ ان کو روزہ کھولنے دیا, گندا پانی دیں, پھر کوئی نامعلوم افراد آ جائے, ان سے پکڑ کے لوگوں کو ان کو پھینٹا لگایا ان کو. اور پولیس کا میں یہ کہہ دوں کہ زیادہ تر پولیس ہمارے ساتھ سمپیتھیٹک تھی. لیکن میں اب اپنے گھر کا بتانا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کے اوپر جو یہاں اٹیک ہوا. دیکھیں, پہلے آپ سمجھ جائیں کہ وہ ہوا تھا, ایشو تھا کیا, وہ وارنٹ کس چیز کی تھی. وارنٹ یہ تھی کہ ایک میجسٹریٹ کے کورٹ نے کہا کہ عمران خان کو وہاں ایک کیس کے اندر اپنی حاضری دینی ہے بیل کے لیے. میں کیوں نہیں جا سکا؟ پہلے مجھے گولی لگی ہوئی تھی, 3.5 مہینے میری ٹانگ ٹھیک نہیں تھی, ٹریول نہیں کر سکا. اس کے بعد میں نے ساری عدالتوں میں, ہائی کورٹ اسلام آباد جانا شروع کیا. اس عدالت میں اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ کچہری میں, ایفٹ کچہری میں جدھر وہ عدالت ہے ادھر 2 دفعہ دہشت گردی کے حملے ہوئے ہیں, ججز اور وکیل وہاں مر چکے ہیں اس میں. اس لیے ہماری سیکیورٹی, کیونکہ گورنمنٹ کا کام ہے مجھے سیکیورٹی دینا, یہ دے نہیں رہے. انہوں نے جو پرائم منسٹر کی بھی سیکیورٹی تھی, ایکس پرائم منسٹر, وہ بھی ہٹا لی ہے, اور اس جگہ کے اوپر سیکیورٹی تھی نہیں. تو ان سے وکیلوں نے درخواست کیا میجسٹریٹ کو کہ وہ آپ دوسرے عدالت میں چلے جائیں تو ہم آ جائیں گے. اس کے اوپر اس نے میری وارنٹ نکال دی. وارنٹ نکلی تھی بنی گالا کے لیے, لے کے آنا تھی, اور انسپیکٹر نے وارنٹ لے کے آنا تھا. وہ DIG وہ بنی گالا کی وارنٹ لے کے یہاں جاتا ہے, اس کا پروسیجر ہی بالکل غلط ہے. پہلے تو وارنٹ یہ تھی کہ عدالت میں آنا تھا 18 کو, وہ میں ویسے ہی جا رہا تھا عدالت میں, لیکن وہ وارنٹ یہ
3-4 दिन पहले आ गए यहां कि जी अब आपको हमने अरेस्ट करना है। बिल्कुल गलत था, गैर कानूनी था। उसके बाद उन्होंने जब यहां पुलिस फौज जमा कर दी, जिस तरह के दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द यहां छुपा हुआ है 3 तरफ से पुलिस, तो शाम को मैंने वकील के जरिए इश्तियाक खान जो प्रेसिडेंट है लाहौर बार हाई कोर्ट का, उसने मैंने एश्योरिटी बॉन्ड दिया कि मैं पहुंच रहा हूं वहां 18 को, और जब वो श्योरिटी बॉन्ड मिल जाए कानून के मुताबिक अरेस्ट नहीं कर सकते। वो सीसीपीओ वो लेता ही नहीं है बॉन्ड, क्योंकि नीयत कुछ और थी। नीयत क्या थी, ये जरा मैं आप सबको बता दूं। नीयत इनकी ये थी कि 2 किस्म के इनके सामने मॉडल थे जो मेरे ऊपर आजमाए। पहले था सलमान तासीर का कत्ल। वो दीनी इंतहा पसंद है जो वजीराबाद जिसके नाम पे इन्होंने ये प्लान करके किया हुआ था। पहले उन्होंने एक कैंपेन चलाई कि इमरान ने तौहीन मजहब कर दी है। मैंने तब पब्लिक में कहा कि ये अब सलमान तासीर टाइप कत्ल कराएंगे मेरा दीनी इंतहा पसंद से, और वही हुआ। वो उसने मेरे पे वारदात की वजीराबाद में। उसके बाद कवर अप किया गया। पहले तो मेरी एफआईआर नहीं रजिस्टर की, मुझे पता था वो कौन 3 लोग हैं जो पीछे थे, क्योंकि मैं तो पहले से कह रहा था कि ये मेरे ऊपर वारदात होनी है। उसके बाद जब वारदात होगी, इन्होंने सैबोटाज किया जेआईटी की, क्योंकि अगर वो फाइंडिंग सामने आ जाती तो पता चल गया था 3 शूटर हैं, एक था ही नहीं। तो वो दीनी इंतहा पसंद का जो इन्होंने बोगी बनाई थी वो तो खत्म हो गई थी। तो इन्होंने वो सैबोटाज की। कौन थे पीछे? वो ताकतवर जो सारे पाकिस्तान में वो ताकतवर जो फैसला करता वो होता है, वो पीछे थे। उसके बाद अगला प्लान बनता है ये जो मेरे घर पे ये अटैक, ये दूसरा मॉडल था मुर्तजा भुट्टो टाइप कत्ल, कि इन्होंने अटैक करना था, यहां हो रहा है, और उसी के अंदर जनाब इमरान खान को कत्ल हो गया। तो वो मुर्तजा भुट्टो का मॉडल था। यहां पहले किया, सारी रात अटैक करते रहे, इतनी पुलिस रेंजर्स, जिस तरह का उन्होंने किया सब गैर कानूनी था। मकसद कुछ और था, मकसद या कत्ल करने का था या फिर उठा के जेल के अंदर कोई जहर दे देनी थी, जो कि इनका वो जिस तरह 4 मरे हार्ट अटैक से शहबाज शरीफ के गवाही, वो दूसरा वो मॉडल था। उसके बाद मैं जाता हूं इस्लामाबाद, उधर दूसरा प्लान, फिर मुर्तजा भुट्टो प्लान बना हुआ था। अंदर पहले इन्होंने मुझे अकेला करना था, अंदर जाना था, हमारे रेंजर्स पुलिस भरे हुए थे, नामालूम अफराद। तो वो तो शुक्र है हमारे अंदर जो वकील थे उनको भी मारा, शिबली फराज को मारा वहां, और उससे जल्दी से उन्होंने आके बताया कि यहां ना हो, यहां तो ट्रैप है, डेथ ट्रैप है। वो अल्लाह ने वहां से बचाया। तो ये सारा प्लान बना हुआ था इमरान खान को रास्ते से हटाना। वो क्यों? क्योंकि 37 में से 30 बार इलेक्शन हम जीत चुके थे, पाकिस्तानी कौम हमारे साथ खड़ी हो गई थी, डर इनको इलेक्शन से लग चुका था, इलेक्शन से ये भाग रहे थे, और उस इलेक्शन से भागने के लिए इनको डर यह था कि अगर इसको जेल में भी डालते हैं तो इसकी पॉपुलैरिटी ऊपर चली जाएगी, लिहाजा इसको कत्ल करो, रास्ते से हटाओ। तो ये जो 144 केसेस है, ये सारा उसी की कड़ी है। फिर इसी दौर में मीडिया का क्या, यानी जो बुनियादी हकूक तो तबाह कर दिए इन्होंने। जो अभी अली अमीन को पकड़ा, अली अमीन को किस तरह पकड़ा? उसको पुलिस, उसका जो डीपीओ पकड़ने आया, उसने स्टेटमेंट दी कि जो भी हो जाए मैंने इसको पकड़ के लेके जाना है, अदालत भी ना उसे जाने थे। यानी ऐसा कि टारगेट करके जो मेन लोग हैं इमरान खान के साथ, उनको पकड़ के जेलों में डालना है। अगर इमरान खान नहीं तो मेन लोगों को जेलों में डालो। अच्छा, उसके बाद माशियत। अब जरा माशियत क्या थी? मैंने शुरू में आपको बताया कि इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, इंडस्ट्री 17 साल में लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 10% की रेट पे ग्रो कर रही थी, 10% पे, जो कि बड़ी इंडस्ट्री होती है जिससे सबसे ज्यादा रोजगार मिलता है। 3 साल में 55 लाख लोगों को मजीद रोजगार मिला, यह भी वर्ल्ड बैंक की है। और हमारा जो ज़राअत है वो 4.5% पे ग्रो कर रही थी। 2 साल मुसलसल बंपर क्रॉप्स हुई। क्यों? क्योंकि हमने पैसा, गन्ना का जो फसल थी उसका पूरा पैसा देने दिया,
ہم نے شوگر مل مافیا کو جو بیچارے کسان کو کے اوپر ظلم کرتے ہیں, اس کے حق مارتے ہیں, ہم نے ان کو ٹائم پہ پیسے دلوائے, پوری قیمت دلوائے, انہوں نے پیسہ اپنی زمینوں پہ لگایا. تو سب سے زیادہ پیسہ زراعت میں گیا ہمارے دور میں, اور اس کی وجہ سے انہوں نے ہماری فصلیں بھی زبردست ہوئی, زراعت بھی بڑھ رہی تھی, انڈسٹری بھی بڑھ رہی تھی. آئی ٹی کی ایکسپورٹس جو مستقبل ہے 75% 2 سالوں میں بڑھی. تو ملک تو صحیح راستے پہ جا رہا تھا, ریکارڈ ہماری ٹیکس کلیکشن ہو رہی تھی. تو اب کیا حالات ہیں معیشت کے؟ 6% سے ورلڈ بینک کے مطابق 0.4% پہ گروتھ ریٹ نیچے چلی گئی. اس سے ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے کہ 40 لاکھ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. مہنگائی جس کے اوپر سارا شور مچا ہوا تھا ہمارے دور میں, یاد رکھیں کہ ہمارے دور میں جو مہنگائی کی اصل وجہ تھی وہ تیل تھی. تیل ہمارے دور میں $110 سے $115 بیرل پہ کیا تھا, یہ نیچے آ کے $65 سے اب کوئی $80 کے بیچ میں ہے. تو اس دور کے اندر ہماری مہنگائی تھی, جو انفلیشن تھی وہ 12% تھی. ان کے دور میں وہ پہنچ گئی تقریباً 35%. اور جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ ایک سال میں 50% بڑھی ہیں. آپ جو چیز عام آدمی کو سب سے افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آٹا. آٹے کا 20 کلو کا بیگ اگر آج آپ دیکھیں, اور ہمارے مقابلے میں ہمارا تھا 1140 روپے کا, آج وہ بیگ پہنچ گیا ہے 2800 روپے کا. تو جو عام آدمی ہے, جو اب آٹے کی لائنیں دیکھ رہی ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں بیچارے آٹا لیتے ہوئے, جو 20 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں, جو بنیادی چیز ہے, پہلے بے روزگاری بھی بڑھ گئی, ویسے کھانے پینے کی چیزیں 50% بڑھ گئی, اور اس کے اوپر آٹا جو بنیادی چیز ہے اس کی قیمت دگنی سے زیادہ ہو گئی. اس کا مطلب یہ کہ لوگوں کے اس وقت سب سے برے حالات ہیں, اور یہ بڑھتے جا رہے ہیں. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے کیونکہ رک تو نہیں رہی. روپیہ 100 روپے سے زیادہ ڈالر مہنگا ہو چکا ہے, روپیہ 100 روپیہ گر چکا ہے. اور پھر سے میں یاد کرا دوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں, جن کے ڈالر میں پیسے ہیں, ان میں اضافہ ہو گیا 100 روپیہ. اور جو پاکستان کے اندر اس وقت جو عام آدمی جن کے آپ کے روپیوں میں پیسے ہیں, وہ ڈالر کے مقابلے میں 100 روپیہ کم ہو گیا. آپ کی اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ 100 روپیہ آپ کے پاس بینک میں پڑا ہوا تھا, تو وہ صرف 65 روپے اس کی خریدار کی قیمت رہ گئی ہے. ایکسپورٹس 10% گر گئی ہیں. ہماری ایکسپورٹس آخری 2-3 سالوں میں بڑھتی جا رہی تھی, اب بجائے بڑھنے کے ایکسپورٹس 10% کم ہو گئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہمیں اور زیادہ مسئلہ ڈالرز کا آنے والا ہے, کیونکہ ہم اب قرضے تو لے رہے ہیں, لیکن قرضے واپس کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دولت میں اضافہ ہونا چاہیے, یعنی ایکسپورٹس میں اضافہ اور ریمیٹنسز میں, وہ بجائے بڑھنے کے وہ یا رک گیا یا کم ہو گیا. تو ڈالرز تو کم آ رہے ہیں اور قرضے بڑھتے جا رہے ہیں. اور انڈسٹری جو سب سے خطرناک ہے پاکستان میں, کہ آپ کی دولت میں اضافہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوتا ہے. جو ہماری انڈسٹری بڑھتی جا رہی تھی, جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ 10% بڑھ رہی تھی, وہ آج 50% انڈسٹری بند ہو چکی ہے. اور جو آج انڈسٹری کا حال ہے, اس کا اب ڈائریکٹ امپیکٹ پڑ رہا ہے. جس طرح میں نے کہا, ہمارے دور میں یہ صرف سال پہلے فیصل آباد میں پوچھیں, ان کو ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اسکل ورکر نہیں مل رہا تھا, مزدور نہیں مل رہا تھا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حالات کیا ہیں. اچھا جی, پھر اب آخر میں پہنچ رہا ہوں کہ 1 سال کے اندر معیشت بھی بیٹھ گئی, میڈیا بھی بند کر دیا, ہمارے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی بھی تباہی کر دی, ہماری جو ٹیررزم ہے پاکستان میں, جو ٹورزم کی طرف چلے گئے تھے, باہر کی برٹش ایئرویز, باہر کی ایئر لائن, ورجن اٹلانٹک ایئر لائنز آنی شروع ہو گئی تھی پاکستان میں, کرکٹ ٹیمز آنی شروع ہو گئی تھی, وہ آج پھر دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے. کیونکہ امن تھا تو یہ سب آ رہے تھے, تو ان کے دور میں دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے.
اب آخر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ساری قوم کو ہمیں اب سوچنا چاہیے کہ ہمارا ملک جا کدھر رہا ہے. سارے ادارے ہمارے گئے, پارلیمنٹ ہماری گئی, جس طرح پھر سے دیکھیں ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر. پارلیمنٹ ایک ادارہ ہے, پارلیمنٹ کی آج حیثیت ختم ہو گئی ہے. آج پارلیمنٹ کے اندر کورم ہی پورا نہیں ہوتا تو اس کو کوئی شوق ہی نہیں ہے پارلیمنٹ میں, اس کا مقصد ہی ختم ہو گیا جب اپوزیشن ختم ہو گئی. لیکن جو گورننس کے ادارے ہیں وہ گئے ہیں. جب آپ کی الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد اٹھ جائے, جب نیب ختم ہو جائے, جب ایف آئی اے ختم ہو جائے جس نے انویسٹیگیٹ کرنا ہے کرپشن, ان کو صرف استعمال کرو وکٹمائزیشن کے لیے. کیئر ٹیکر گورنمنٹ, اب کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی ایک ادارہ ہے. وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنی اس لیے تھی کہ یہ نیوٹرل ہوں گی, تاکہ نیوٹرل گورنمنٹ نیوٹرل امپائر بنیں گی الیکشنز کروانے کے لیے. یہ اس لیے بنی تھی. یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے, کوئی تصور کر سکتا ہے اس طرح کے لوگوں کو کوئی نیوٹرل کہہ سکتا ہے؟ 3100 کارکنوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں, میرے گھر پہ حملہ کر دیں. میں جاتا ہوں اسلام آباد, پیچھے میری بیوی اکیلی گھر پہ, وہ پورا دعویٰ بول دیتے ہیں, مارتے ہیں ان کو, نوکروں کو مارتے ہیں, خنسامے کو لے جاتے ہیں. اچھا خنسامے سے سوال کیا پوچھتے ہیں یہ نامعلوم افراد؟ یہ بھی سن لیں کہ جی عمران خان کے جو گھر پہ جو کمرے میں اس کے شیشے لگے ہوئے ہیں, اس خنسامے سے پوچھ رہے ہیں کیا وہ بم پروف ہیں یا بلٹ پروف ہیں. پھر اس سے پوچھ رہے ہیں کہ جناب کتنا راستہ ہے کچن سے عمران خان کے بیڈ روم کی طرف. یہ خنسامے سے سوالات پوچھ رہے ہیں. وہ اور ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے تاکہ وہ زہر دینے کے لیے پتہ چل جائے کھاتا کیا ہے. یہ ہمارے ملک کے حالات ہیں. وہ بیچارے خنسامے کو مار مار کے وہاں پہلے لے جاتے ہیں, اب یہ سوال پوچھ رہے ہیں اس سے, اور اس کو اس بیچارے غریب آدمی کو پھر اپنا ایسٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تاکہ آگے سے جاسوسی کریں ان کی. پہلے بھی میرے جو اسلام آباد کے جو جب میں پرائم منسٹر تھا, وہ دونوں میرے جو نوکر تھے, میرے جو گھر میں کام کرتے تھے, ان دونوں کو پے رولز پہ رکھ لیا نامعلوم افراد نے. ان سے بھی یہ پوچھتا ہے کھانا کیا کھاتا ہے. یہ سوچیں یہ ملک کے حالات ہیں کہ کیا اگر مارنے کی آپ نے کوشش کر رہی ہے تو کوئی عقل سے ہی کر لیں, کسی تھوڑی سی عقل ہی استعمال کر لیں. اس طرح بھونڈے طریقے سے کھلے عام کبھی یہ وہ پورا گھر پہ دعویٰ بول دیتے ہیں, وہاں ادھر کر دیتے ہیں, یا پھر زہر کی اچھا جی کھانا کیا کھا رہا ہے, اور پھر گھر کا جی بلٹ پروف ہے یا بم پروف ہے اس کا کمرہ. تو میں آج آخر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. ادارے جب ایک ملک کے ختم ہو جاتے ہیں, ملک ختم ہو جاتا ہے. ملک چلتا ہے اداروں کے اوپر, آپ کی بیوروکریسی کے اوپر, آپ کا جوڈیشل سسٹم کے اوپر. وہ ادارے جو گورننس کے ادارے ہیں, پولیس کا ادارہ ہے, پولیس سے یہ کام کروانے جا رہے ہیں. اچھا پولیس ہمیں خود آپ آ کے کہتی ہے جی یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, ہم نہیں کر رہے, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. اب یہ پیچھے سے نامعلوم افراد بیٹھے ہوئے, وہ پیچھے سے ان سے کام کروا رہے ہیں. پولیس والے اب کہتے ہیں, وہ جب ہمارے لوگ جیل میں گئے انہوں نے کہا جی پولیس نہیں کرتی تھی, وہ بعد میں نامعلوم افراد آتے تھے شلوار قمیض میں, وہ آ کے ان کے اوپر تشدد کرتے تھے. یہ ہے آج پاکستان کا حال. اور کس کو یہ اوپر رکھ رہے ہیں؟ اس ملک کے نامور ڈاکوؤں کو, جن کی سارے پراپرٹیز باہر پڑی ہیں, جن کا پیسہ باہر پڑا ہے, 30 سال سے منی لانڈرنگ کر کے باہر پیسہ لے کے جا رہے ہیں. ان کو بچانے کے لیے ملک کے ادارے بھی ختم کیے جا رہے ہیں, سارے انسانوں کے بنیادی حقوق ختم کیے جا رہے ہیں, سارے اداروں پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان کو قبول کر لیں, اور کرش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تحریک انصاف کو. ایسے پولیٹیکل پارٹیز کرش نہیں ہوتی. میں یہ آج ساروں کو پیغام دے رہا ہوں, یہ صرف اور صرف ہم ملک کو نقصان پہنچا رہے ہیں. فاطمہ جناح کا جب الیکشن ہوا ایوب خان سے, تو یہ حربے استعمال کیے گئے اس کو ہرانے کے لیے. اس کا کیا ہوا نقصان؟ ادھر سے شروع ہوا ایسٹ پاکستان کی علیحدگی. مجیب الرحمان ان کے ساتھ تھے, فاطمہ جناح کے ساتھ. ایسٹ پاکستان نے فاطمہ جناح کو ووٹ دیا تھا. یہاں حربے استعمال کر کے اس کو ہرایا گیا. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ ملک ٹوٹ گیا, کیونکہ وہی مجیب الرحمان آخر میں الیکشن سویپ کر گیا, کیونکہ انہوں نے کہا یہاں تو جمہوریت ہی نہیں ہے, یہاں تو ہماری آواز ہی نہیں ہے.
اور جب وہ الیکشن جیت گیا, الیکشن فری اینڈ فیئر الیکشن وہ جیت گیا, 1970 کا الیکشن سب سمجھتے ہیں فری اینڈ فیئر, وہ جب جیت گیا اس کی مینڈیٹی مانگنا, ملک ٹوٹ گیا. اب وہی حربے پھر استعمال کیے جا رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے اس کے ڈر سے کہ وہ الیکشن نہ جیت جائے سارے پاکستان کا نظام کا بیڑا گرک کر رہے ہیں. ہر وہ ادارہ ختم کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو جتا دے, چوروں کو, ان کو کسی طرح یا الیکشن ہونا یا یہ جیتے نا. یہ جو اب سپریم کورٹ سے ہو رہا ہے, میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ میں نے آئین دیکھ کے وکیلوں کو کنسلٹ کر کے آئین کے مطابق میں نے اپنی گورنمنٹ جب ڈیزالو کی, اور اس لیے کہ ہم کام نہیں کر سکتے تھے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ الیکشن ایک ہی راستہ ہے, اور ابھی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کے بغیر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. ہم اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کرتے ہیں, ادھر سے پتا چلتا ہے جی وہ اور ایشو اٹھ جاتا ہے کہ جی وہ سو موٹو یا نہیں سو موٹو. بھائی سو موٹو میں تو ہماری گورنمنٹ گئی تھی 1 سال پہلے, سو موٹو میں تو گئی تھی, یہی ججز تھے, تب وہ ٹھیک تھا. اب وہ سو موٹو لیتے تو آپ کہتے جی وہ بجائے یہ فیصلہ کریں جی 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے نہیں, کیا آئین کیا کہتا ہے, تو آئین تو واضح ہے. بجائے اس کے اوپر بات کرنے کی کبھی کوئی جی آپس میں ججز کو تقسیم کروا دو, ان کی آپس میں انتشار کروا دو, ملک کا بیڑا غرق کروا دو, کسی طرح الیکشن نہ ہو. وہ باہر بیٹھا ہوا جو ہے اور یہ زرداری ہے, میں بتاؤں ان کا پاکستان میں انٹرسٹ کیا ہے. میں پھر سے پوچھتا ہوں, چھٹیاں باہر, جب اقتدار سے نکلتے ہیں پھر باہر بھاگ جاتے ہیں, بڑے بڑے محلوں میں وہاں رہ رہے ہیں, شاپنگ باہر ہیں, سرجریز باہر ہیں, سب کچھ باہر ہے, بزنسز باہر ہیں. اس کے بچے 2 باہر کہتے ہیں پاکستان نیشنل ہی نہیں ہے. 3 دفعہ پرائم منسٹر کے بیٹے کہتے ہیں پاکستان نیشنل اس لیے نہیں ہے, یہ جواب ہی نہیں دے سکتے کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز کدھر سے آئیں ان کے پاس. اور وہ بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان پہ, اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں لندن پلان کے تحت کہ کیونکہ میں الیکشن نہیں جیت سکتا اس لیے الیکشن نہ کرواؤ اور پی ٹی آئی کو کراش کرو. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ جو میری اگریمنٹ ہے وہ پوری کرو, اور اس میں یہ چل رہا ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے, اکانومی بیٹھ رہی, کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہے. نہ پاکستان 80% پاکستان کا بزنس مین کہتا ہے کہ ہمیں اس گورنمنٹ پہ اعتماد ہی نہیں ہے, لیکن پھر ان کو بٹھایا ہوا نہیں جی وہ تو ابھی اکتوبر بھی نہیں, الیکشن اور آگے جا رہے ہیں, جب تک یہ جیتیں گے نہیں, جب تک غلط فہمی یہ ہے کہ کہیں یہ لوگ تھوڑی دیر کے بعد شاید ان کو اچھا سمجھنا شروع ہو جائے. وہ کیسے اچھا سمجھیں گے, کون سی چیز کریں گے کہ ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے, ان کے پاس تو راستہ ہی کوئی نہیں. آپ اور ان کے لیے ملک کے آئین کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش ہو رہی ہے, عدلیہ کو بھی تقسیم کرنے کی, ادارے بھی ختم, فنڈامنٹل رائٹس بھی ختم, ہمارے اوپر بھی 144 کیسز. اور پھر سے میں کہتا ہوں کہ ملک کا مذاق اڑا ہے ساری دنیا میں, ساری دنیا میں پاکستان. اب کیا مجھے یہ بتائیں, جب یہ کہے گئے گورنمنٹ کہے گی کہ ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانتے, تو کس انویسٹر نے پاکستان میں آنا ہے؟ جب آپ ایک انویسٹر کو جب پاکستان کی جسٹس سسٹم میں اعتماد ہی نہیں ہے, وہ کون اپنا پیسہ لے کے آئے گا پاکستان میں؟ پاکستانی اپنا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہیں, وہ جا کے باہر انویسٹ کر رہے ہیں. اور پھر جس ملک کے اندر اگر یہ چیزیں وہ سنیں کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو غداری میں اس لیے اس کے اوپر کیس کر دیا کیونکہ اس نے ڈرٹی ہیری اور وہ سائیکوپیتھ لکھ دیا ہے, دنیا مذاق اڑائے گی. اس کو بنانا ریپبلک کہتے ہیں. بنانا ریپبلکس میں انویسٹمنٹ نہیں آتی, بنانا ریپبلکس میں سے سارے ان کے لوگ پیسے چوری کر کے باہر بھیج دیتے ہیں, منی لانڈرنگ کرتے ہیں, وہاں ساری جگہ شریف اور زرداری بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے میں آج آخر میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو ملک ہمارا 1 سال میں جہاں آج پہنچا ہے, کوئی سوال پوچھے گا اس آدمی سے جس نے کہا جی عمران خان بڑا خطرناک ہے اس لیے میں نے فیصلہ کیا, اور اس لیے اس نے فیصلہ نہیں کیا, اس نے فیصلہ اور وجوہات سے کیا تھا. وہ ایکسٹینشن اس کا بہت بڑا وجہ تھی, وہ اپنی ایکسٹینشن چاہتا تھا. شہباز شریف نے اسے شیورٹی دی ہوئی تھی. وہ اور بات ہے کہ نواز شریف اڑ گیا, پلان سارا ایکسٹینشن کا تھا. یہ سارا ڈرامہ اس کے لیے ہوا ہے, ذات کے لیے ہوا ہے. یہ ملک کو آج پہنچایا صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے, اور پوری سازش اس کے لیے کی گئی تھی. تو آج کوئی پوچھے گا اس کو کہ جدھر آج پاکستان ہے 9 لاکھ لوگ ہمارے
प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले गए हैं ये पिछले चंद महीने में। उम्मीद चली गई है पाकिस्तान से। शौकत खानम से 4 हमारे कंसल्टेंट्स छोड़ गए हैं। याद रखें कि जो कैंसर के डॉक्टर्स होते हैं दुनिया में उनकी डिमांड होती है, बड़ी मुश्किल से हम उनको लेके आते हैं पाकिस्तान, क्योंकि एक कहीं मामूली सा भी जो ऑन्कोलॉजिस्ट होता है कैंसर का डॉक्टर, उसकी मामूली से की भी वो तनख्वाह होती है जो हम पाकिस्तान में नहीं दे सकते, तो मुश्किल से उनको लेके आए। तो ये जो हालात देख के 4 हमारे डॉक्टर्स छोड़ के चले गए, मायूस हो गए हैं। तो क्या कोई इसको जिम्मेदार ठहराएगा कि तकब्बुर के अंदर फिरौन बना हुआ कि मैंने फैसला किया जी मुल्क की बेहतरी क्या है, और उसके लिए आज जो हमारे हालात हैं कोई इसको कोई इदारा जिम्मेदार ठहराएगा? क्या ये कानून से ऊपर है? इनको कोई पूछ नहीं सकता। हमीद उर रहमान रिपोर्ट 25 साल के बाद जो मुल्क टूट गया था हिंदुस्तान में छपी थी, पाकिस्तान नहीं आई थी, क्योंकि वो ये समझते ही नहीं है कि जब तक एक माशरे में तनकीद नहीं होती माशरा आगे नहीं बढ़ सकता। जो सारी डिक्टेटरशिप्स दुनिया में फेल हुई हैं उनकी सबसे बड़ी वजह है कि डिक्टेटरशिप्स के अंदर तनकीद नहीं होती। जब तनकीद नहीं होती माशरा सुकड़ जाता है। ये जो जमहूरियत की खूबी है ये कि वो तनकीद होती है और तनकीद से अपनी सलाहत करता है माशरा। यहां जब तक हम ये समझेंगे कि जी वो एक सुपर किंग था, वो जो मर्जी फैसला करे, जिम्मेदार किसी और को ठहराओ, और वो आराम से किसी बाहर वाले मुल्क में अच्छी हवाएं लेता फिरे, कभी भी मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। और आज खास तौर पे पाकिस्तान की इस बुरे वक्त में जो सबसे खुशाइन चीज वो ये कि पहली दफा मैंने 1 साल में जो चीज चेंज देखा है कि हमारी अवाम जाग गई है, एक शऊर आ गया है। हमारा नौजवान सोशल मीडिया की वजह से और ये 1 साल की कैंपेन में वो नौजवान एक एक इशू समझ गया, बच्चे समझ गए इशूज, स्कूल के बच्चे, वो शऊर है जो कभी पहले बड़ों में नहीं था। और उससे भी बड़ी चीज कि हमारी ख्वातीन घरों के अंदर इनकलाब आ गया। मैं समझता हूं कि ये सबसे खुशाइन चीज है जब एक कौम जाग जाती है और जब उसको समझ आ जाती है हकीकी आजादी क्या है। हकीकी आजादी इंसाफ से आती है। जब एक माशरे में आपके बुनियादी हकूक की हिफाजत करता है आपके अदालतों का निजाम, वो लोग आजाद हो जाते हैं। वो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं, वो माशरी तरक्की करते हैं। तो इस वक्त लोग सब समझ बैठे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हम बुनियादी हकूक चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए, हमें ये जो क्लास है कानून के ऊपर बैठी हुई, हम इसको तस्लीम नहीं करते। ये जो छोटे से लोग हैं जो मुल्क के फैसले करते हैं, चोरी करें तो एनआरओ मिल जाता है, कानून तोड़े तो अपनी एफआईआर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर नहीं दर्ज करवा सकता क्योंकि वो खास कोई आदमी था जिसने जो मर्जी करे तो उसको हमारा कानून का निजाम नहीं पकड़ सकता। ये है जुल्म पाकिस्तान का, और ये जब तक चेंज नहीं होगा मुल्क का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जब तक हम इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं लेके आते। 1 साल का हमारा तजर्बा यह हमें बताता है कि रूल ऑफ लॉ जिस माशरे में नहीं है उसमें तबाही है। और 1 साल में जो कत्ल हुआ है वो रूल ऑफ लॉ कत्ल हुआ है। इन चोरों को ऊपर बिठाने के लिए इस मुल्क के ऊपर जो जुल्म हुआ है वो ये हुआ है कि इनके लिए एक और कानून बन गया है, इनकी सारी चोरियां माफ हो गई हैं। वो एक खातून फिरी जाती है, वो खुलेआम अदलिया को बुरा भला कह रही है, जजेस को बुरा भला कह रही है, वो कोई नहीं पकड़ सकता उसको, क्योंकि वो उसको उस कैटेगरी में रख दिया है, वो कानून से ऊपर है। वो चोरी भी करें, आज तक नहीं बता सके कि लंदन में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज किधर से आई हैं, वो नहीं बता रहे। वो सिर्फ ये कह रहे हैं किसी की जरूरत कैसे पड़ी कि हमें सवाल भी पूछ लिया। वो ये ऊपर ये खास लोग हैं, बाकी लोगों के पास हुकूक ही नहीं है। और जब मर्जी जेल में पकड़ो, रात को उठा लो, घरों में घुस जाओ, 3 बजे उठा लो। एक एक्स प्राइम मिनिस्टर घर 26 घंटे हमला किया गैर कानूनी तौर पे, सिर्फ उसको या उसे कत्ल करना था और या पकड़ के जेल में डालना था, और कोई कानूनी हैसियत नहीं थी उसकी। आप तमाशा देख रहे हैं, सारी दुनिया तमाशा देख रही है। तो हमारी जो जंग है हकीकी आजादी की है, और मैं समझता हूं कि क्योंकि कौम जाग चुकी है, ये जो भी करेंगे अदलिया के ऊपर हमले करेंगे, कौम अदलिया के साथ खड़ी है। पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी को खड़ा होना पड़ेगा अदलिया के साथ, क्योंकि अगर आइन गया तो कौम खत्म। और दूसरी चीज
کہ یہ جو کر رہے ہیں ہمارے جو لوگوں کو پکڑے، علی مین کو جو پکڑا ہے، جو کیسز کر رہے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری قوم تیار ہو جائے کہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یا تو انہوں نے الیکشن نہیں کروانے، تب بھی ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، اور اگر انہوں نے اور پرامن طریقے سے، اور اگر انہوں نے الیکشن کروایا اور یہ سب کو اندر بند کر دیا، ساروں کو جیلوں میں ڈال دیا، کارکنوں کو جیلوں میں ڈال دیا، کینڈیڈیٹس کو ہراساں کیا، تاکہ ہمارے ہاتھ باندھ کے اگر ہم الیکشن لڑیں، اور ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے بیٹھے رہیں گے، پھر ہمیں سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا۔ اور میں اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم ہر چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور ہم اگلے دنوں میں ہم دیکھیں گے کس طرح جا رہا ہے۔ اگر ہم نے دیکھا کہ یہ اسی طرح ہی یا الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ الیکشن سے تو بھاگ رہے ہیں، اگر انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی عدلیہ کو تقسیم کر کے، اور یا پھر انہوں نے ہمارے اوپر اسی طرح کے حربے استعمال کیے، ہم سب سڑکوں پہ ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔